فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود پڑھنا مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تم جہاں بھی ہو درود پڑھو، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو درود پڑھو تو تمہارا درود پڑھنا مجھ تک پہنچتا ہے۔ جیسے ہم نے شروع کے دنوں میں ایک فضیلت سنی تھی، ایک فرشتہ مقرر ہے، جمعے کے دن کی کیا برکت ہے، پورا ہے کہ آپ کو میں نے بتایا تھا، تو یہ برکت ہے، تو ہمیں درود پڑھنا چاہیے۔ پڑھیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، اس سے قیامت کے دن روزہ دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہ ہوگا۔ کہا جائے گا روزہ دار کہاں ہیں؟ بس یہ لوگ کھڑے ہوں گے اور ان کے علاوہ کوئی اور اس دروازے داخل نہ ہوگا۔ جب یہ داخل ہو جائیں گے تو روزہ دار تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، بس پھر کوئی اس دروازے سے داخل ہی نہ ہوگا۔ جنت کا ایک ایسا دروازہ ہے جس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ جب سارے روزے دار چلے جائیں گے اس دروازے سے، داخل ہو جائیں گے، پھر دروازہ بند ہو جائے گا۔ یہ صرف روزے دار کے لیے خاص ہے۔ جس نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا، اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا، تو اس کے کچھ گناہ پہلے جو کر چکا اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ جس نے رمضان کو پایا، رمضان کی فضیلتوں کو سمجھا، جو رمضان میں نہیں کرنے والے کام ہے، گناہوں سے بچنا وغیرہ وغیرہ کیے، تو انشاءاللہ تو اس کو یہ برکات حاصل ہے جو پچھلے صغیرہ و کبیرہ گناہ ہیں اللہ کی رحمت سے وہ معاف ہو جائیں گے۔ روزے دار کے لیے جس نے اللہ عز و جل کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ عز و جل اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دے گا۔ جس نے ایک دن کا روزہ اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکھا، اللہ عز و جل اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا کہ ایک کوا جو اپنی بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے۔ سبحان اللہ۔ جس نے ماہ رمضان کا ایک روزہ بھی خاموشی اور سکون سے رکھا، اس کے لیے جنت میں ایک گھر سبز یا سرخ یاقوت کا بنایا جائے گا۔ جنت میں گھر، سبحان اللہ۔ ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے، ہر شے کے لیے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور روزہ آدھا صبر ہے۔ جیسے کہ جس مالداروں پر زکوٰۃ ہوتی ہے تو جسم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ روزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ روزے دار کا سونا عبادت، اور اس کی خاموشی تسبیح کرنا، اور اس کی دعا قبول اور اس کا عمل مقبول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے۔ کیسے؟ جب روزہ دار سوتا ہے، مثال ابھی فجر پڑھی ہم لوگوں نے، تلاوت وغیرہ کریں گے، جو معاملہ جو کام پر جائیں گے وہ کام پر جائیں گے، جو سوئیں گے تو سو کر انتظار کس کرے گا؟ نماز ظہر کا۔ اگر نماز ظہر کے بعد کوئی اور معاملات، دیگر معاملات کر کے پھر کس کا وقت انتظار ہوگا؟ نماز عصر کا۔ یعنی کہ روزے دار کے لیے نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، ہر وقت وہ نیکیوں میں رہتا ہے۔ روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے، عام بندے کا نہیں۔ کس کا؟ روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے۔ جب وہ سوتا ہے تو اس کے اعضاء بھی اس میں تسبیح کر رہے ہیں، روزے کی حالت میں نا، اللہ کی رضا کے لیے اس نے اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکا ہوا ہے، اور جیسے وہ تسبیح کرتا ہے اس کا ثواب ڈبل سے ڈبل، نوافل پڑھتا ہے تو اس کا ثواب فرض کے برابر، فرض پڑھتا ہے تو 70 گنا زیادہ، یعنی کہ نیکیاں ہی نیکیاں۔ اگر اس مہینے میں ہم چاہیں نا، جس مثال کے طور پہ کسی کو کاروباروں کو چاہے گا میرے پاس زیادہ آمدنی ہے، زیادہ سیلز آئیں، تو یہ مہینہ وہ ہے کہ جس میں ہم جتنا اس میں کام کریں گے، جتنا زیادہ کام کریں گے اتنی ہمیں نیکیاں زیادہ جمع ملیں گی۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اب یہ جو عشرہ ہے، رمضان شریف کے 3 عشرے ہوتے ہیں نا، پہلا رحمتوں کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا جو جہنم سے آزادی کا۔ اب جو رحمت والا عشرہ ہے اس کے صرف 1.5 سے 2 دن بچ گئے، تو اللہ پاک کی رحمت چھماچم برس رہی ہے مسلمانوں پر، تو ہو سکے ہمیں اب بھی موقع ہے ہم اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں کریں کہ رحمت کا ہے، پھر یہ جو ایک عشرہ چلا جائے گا تو ہمیں آئندہ سال نصیب ہوگا۔ تو اللہ ہم نے جتنے دنوں غفلت میں گزارے اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں، باقی جو رحمت کو 2 دن 1.5 دن بچے ہوئے تو اس میں ہمیں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ماہ رمضان کی حقیقی معنوں میں اس کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو ہم نے درس سنا اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔